ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی جو پڑھائی کرنے کا طریقہ آتا ہے وہ بالکل غلط ہو۔ ابھی تک لوگ ایک ایسے لرننگ ماڈل پر چل رہے ہیں جو کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے۔ ریسرچ سے ثابت ہوتا ہے کہ آج جو اسٹڈی ٹیکنیکس عام طور پر لوگ پڑھائی کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ انتہائی یوز لیس ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی وہی ٹیکنیکس استعمال کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوں، خاص کر کے اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں جو اسکول، یونیورسٹی یا کالج جاتے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے وہ اسٹڈی ٹیکنیکس پرووائڈ کرنا ہے جو کہ آپ کی لائف ایک دم چینج کر دیں گی۔ یہ ٹیکنیکس ایویڈنس بیس سائنٹیفک ریسرچ پر مبنی ہیں جن کو پریکٹیکلی بہت سے ایجوکیشنسٹ نے استعمال بھی کیا اور ان کے اسٹوڈنٹس نے اس سے بہت فائدہ بھی حاصل کیا۔ اسٹڈی ٹیکنیکس تو کافی زیادہ ہیں، مگر پہلے ان ٹیکنیکس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے جو کہ غلط ہیں تاکہ آپ ان کو اوائڈ کر سکیں۔ سب سے پہلی اور سب سے کامن غلط ٹیکنیک جو لوگ یوز کرتے ہیں وہ ہے بار بار ایک چیز کو پڑھنا جب تک کہ وہ یاد نہ ہو جائے۔ اس کو عام زبان میں رٹا مارنا بھی کہتے ہیں، مگر ری ریڈنگ یا ریپیٹیشن یاد کرنے میں مدد نہیں کرتا۔ آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ٹیکنیک کام تو آتی ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنیک ڈیوریبل نہیں۔ آئیے اس کو ایک ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ اس ایکسپیریمنٹ میں ایک امریکن یونیورسٹی UCLA کی سائیکالوجی بلڈنگ میں کام کرنے والی فیکلٹی سے پوچھا گیا کہ ان کے آفس کے قریب سب سے قریبی فائر ایکسٹنگوشر کہاں ہے۔ اکثر لوگ اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئے، یہاں تک کہ ایک پروفیسر جو UCLA میں پچھلے 25 سال سے کام کر رہے تھے اپنی ایک کلاس کو چھوڑ کر اپنے آفس کے قریب فائر ایکسٹنگوشر ڈھونڈنے نکلے۔ انہیں معلوم ہوا کہ وہ فائر ایکسٹنگوشر اصل میں ان کے آفس کے دروازے کے بالکل ساتھ تھا، صرف کچھ ہی انچز دور، اسی ڈور نوب کے پاس جو وہ ہر دفعہ اپنے آفس میں داخل ہوتے وقت گھماتے تھے۔ اس واقعے سے یہ سمجھ آتا ہے کہ سالوں تک بار بار دیکھنے کے باوجود ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اگر ان کے آفس میں آگ لگ جائے تو سب سے قریبی فائر ایکسٹنگوشر کہاں ملے گا۔ رٹا مارنے کو انگلش میں کریمنگ بھی کہتے ہیں، اور یہ لانگ ٹرم میموری کے لیے اچھا نہیں ہے، تو لہٰذا ڈونٹ کریم۔ یہ ٹیمپٹنگ لگ سکتا ہے کہ کسی بھی بڑے ایگزام سے پہلے اور اسٹوڈنٹس شاید کرامنگ کر کے ٹیسٹ میں اچھا پرفارم کر بھی لیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اصل میں مٹیریل کو سیکھ لیا ہے۔ کئی اسٹڈیز کنڈکٹ کی گئیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ کرامنگ شارٹ ٹرم کے لیے تو چل جاتا ہے مگر لانگ ٹرم میں سب بھول جاتا ہے۔ 2008 میں ایک آرٹیکل پبلش ہوتا ہے جس میں واشنگٹن یونیورسٹی کے سائنٹسٹ نے کئی اسٹڈیز کنڈکٹ کیں، اور رزلٹ یہی نکلا کہ جو لوگ ایگزام سے بالکل پہلے ری ریڈنگ کرتے ہیں وہ ایگزام میں زیادہ بہتر پرفارم تو کرتے ہیں ان کے مقابلے جو صرف ایک بار ریڈ کرتے ہیں، مگر جب یہی ایگزام کچھ عرصے بعد ہوتا ہے تو ری ریڈنگ کرنے والوں کا رزلٹ انہی کی طرح آتا ہے جو ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں۔ اب ایک اور بڑا مسئلہ ہے جو کہ پڑھائی کے معاملے میں سب سے ڈیڈلی ہے، اور وہ یہ سمجھنا کہ آپ کو سب کچھ آ گیا ہے۔ یعنی کہ اکثر اسٹوڈنٹس کو بار بار پڑھ کر یہ لگنے لگتا ہے کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ ان کو یاد ہو گیا ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو بھی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں illusions of knowing، اور یہ ایک پور میٹا کوگنیشن کی ایگزامپل ہے۔ what we know about what we know۔ البرٹ آئنسٹائن کا ایک کوٹ ہے creativity is more important than knowledge۔ اب آپ لوگوں میں سے زیادہ تر یہ بات سن کر کافی خوش ہو رہے ہوں گے اور اس بات سے کافی حد تک متفق بھی ہوں گے۔ ظاہر ہے جہاں نالج گین کرنا مشکل لگتا ہے وہاں کریٹیوٹی فن لگتی ہے۔ سوچئے آئنسٹائن کا یہ کوٹ ایک ٹی شرٹ پہ کتنا اچھا لگے گا، مگر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اگر آپ کا ڈاکٹر یا پائلٹ بھی یہی ٹی شرٹ پہن کر آپ کا آپریشن کرنے لگے یا وہ جہاز اڑانے لگے جس میں آپ بیٹھے ہوں۔ لہٰذا ان لوگوں کا ایک خاص یونیفارم ہوتا ہے جس کو دیکھ کر آپ بھی مطمئن رہتے ہیں کہ ہاں
یہ بندہ پروفیشنل ہے اور آبویسلی اس کے پاس وہ نالج ہونا ضروری ہے. یہ لوگ کریٹیوٹی کی بات کرنے لگیں گے تو آپ کو ذرا سا ڈر تو لگے گا. جو مشہور خیال ہے کہ آپ بہتر سیکھتے ہیں جب آپ کو آپ کی پریفرڈ لرننگ سٹائل کے مطابق انسٹرکشن ملتی ہے، جیسے کہ آڈیٹری یا ویژول لرننگ کے طور پر، یہ امپیریکل ریسرچ سے سپورٹ نہیں ہوتا. لوگوں کے پاس واقعی میں مختلف قسم کی انٹیلیجنس ہوتی ہے جو لرننگ میں کام آتی ہیں، اور آپ بہتر سیکھتے ہیں جب آپ اپنی تمام صلاحیتوں اور ریسورسفلنس کا استعمال کرتے ہیں، بنسبت اس کے کہ آپ اپنے لرننگ ایکسپیرئنس کو صرف اس سٹائل تک محدود کر دیں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو. تو یہ تو ہو گئیں وہ ٹیکنیکس جن کو آپ بھول ہی جائیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ اب ہم بات کرنے والے ہیں ان ایفیکٹو ٹیکنیکس کی جن کو جاننے کے بعد آپ کا لرننگ کے بارے میں پرسپیکٹیو ہی بدل جائے گا. نمبر 1، ریٹریو. 2011 میں ایک نیورو سرجن مائک ایبرسول کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل بلایا جاتا ہے ایک ایسے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے جس کے سر کے پیچھے گولی لگی ہوتی ہے جو کہ اس کا اسکل فریکچر کر چکی ہوتی ہے اور برین میں 1 انچ تک گھس چکی ہوتی ہے. مائک نے 4 سال کالج، 4 سال میڈیکل اسکول اور 7 سال نیورو سرجری ٹریننگ سے ایسا نالج اور اسکل سیٹ حاصل کر لیا تھا کہ اس کو ایک US پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن اور UAE کے ایک پریزیڈنٹ زید بن سلطان ال نہیان کی بھی سرجری کرنے کا موقع ملا جو کہ سکسیسفل رہی. یہ تجربہ اس پیشنٹ کے لیے کروشل تھا جو کہ ایک بہت ہی خطرناک سچویشن میں تھا. ذرا سی بھی غلطی ایک بڑے نقصان میں بدل سکتی تھی، لیکن مائک کا پاسٹ ایکسپیرینس ان کے کام آیا، نہ کہ رٹا. وہ نالج جو انہوں نے کئی سال لگا کر حاصل کیا تھا، اس کی بیس پر جو پاسٹ سرجریز وہ پرفارم کر چکے تھے اس کیس میں ان کے کام آئیں اور پیشنٹ 1 ہفتے بعد ہی ٹھیک ہو گیا. مائک خود بتاتے ہیں کہ وہ پرسنل ایکسپیرینس پر ریفلیکٹ کرتے ہیں. یہ ریفلیکشن ہی ہے جو آپ کو اسٹرانگر لرننگ میں ہیلپ کرے گی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ نالج جو آپ نے سیکھا ہو اسے ریٹریو کرنا اور نیو ایکسپیرینسز کے ساتھ اسے کنیکٹ کرنا، یعنی صرف پڑھیے ہی نہیں بلکہ اسے ایکسپیرینسز کے ساتھ کنیکٹ بھی کریں اور یہ دیکھیں کہ وہ ایکسپیرینسز کیسے مزید بہتر ہو سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ذہن میں ویژولائزیشنز بنا سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ سیکھنا اس وقت ہی مفید ہوتا ہے جب آپ کو یاد رہے، تاکہ جب ضرورت ہو تو جو سیکھا ہے وہ وہاں ہو. اس کے لیے مائک ہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ وہ چیزیں یاد کر لیں جو کسی ایک سچویشن میں کروشل ہوں اور ان کو ایکٹیولی ریکال بھی کریں تاکہ وہ ریفلیکس میں بدل جائیں. نمبر 2، دی ٹیسٹنگ ایفیکٹ. ہم اکثر جو پڑھتے ہیں اس کا 70% بھول بھی جاتے ہیں. اس کو اوور کم کرنے کے لیے سائیکالوجسٹ ایک لرننگ ٹول تجویز کرتے ہیں جس کا نام ہے دی ٹیسٹنگ ایفیکٹ. اب یاد رہے کہ ریکال کرنا رٹا یا کریمنگ نہیں ہوتا. کریمنگ بار بار مٹیریل کو پڑھنا ہے اور ریکال کرنا بغیر دیکھے ہوتا ہے. یہ امپیریکل ریسرچ سے ثابت ہے کہ ریکال کرنا یا ریٹریو کرنا کریمنگ سے زیادہ افیکٹو ہے، اور یہ ریٹریول ایک ہی دفعہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس میں گیپس ہونے ضروری ہیں. فار ایگزامپل، آپ نے ایک دن ریکال کیا، اس کے بعد ایک دن بریک لی اور پھر اگلے دن ریکال کیا. یہ ہو گیا اسپیسڈ آؤٹ سیشنز. بار بار ریکال کرنے سے برین میں نیورل روٹس زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور یاد کی ہوئی چیزیں آسانی سے ریٹریو بھی کیے جانے لگتی ہیں. یہ آپ ٹیسٹ کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی آج جو ٹیسٹ یا ایگزامز ہوتے ہیں وہ بس ہماری لرننگ کو میئر کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو ایک ٹول کے طور پر دیکھا جائے تو یہ بہت فائدہ مند ہو سکتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اسکولز میں اکثر اسیسمنٹس ہوتی ہیں ہر منتھ. ان کا مقصد آپ کو فائنل ایگزام کی تیاری کرانا ہی ہوتا ہے، مگر یہ اسٹوڈنٹس کو نہیں بتایا جاتا کہ یہ ریکال کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. اس لیے وہ اس کو ایک برڈن سمجھتے ہیں، جبکہ انہیں اس کو ایگزام کی تیاری کا ایک حصہ سمجھنا چاہیے. دیکھیے، آپ کریٹیوٹی کو بھی ایک نئے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے تب تک استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس اس چیز کا آلریڈی نالج نہ ہو. 1939 میں آئیووا میں ایک اسٹڈی کی گئی جس میں 3000 چھٹی کلاس کے اسٹوڈنٹس کو 600 ورڈ آرٹیکلز پڑھنے کو دیے گئے. اس کے بعد ان کا مختلف دنوں میں ٹیسٹ لیا گیا اور فائنلی 2 منتھس بعد ایک فائنل ایگزام لیا گیا. ریزلٹ سے ثابت ہوا کہ جتنا زیادہ پہلے ٹیسٹ کو ڈیلے کیا گیا، اتنا ہی زیادہ افیکٹو تھا. اور یہ ریزلٹ 2011 میں پبلش کیا گیا. 2011 میں
उतनी ही जल्दी स्टूडेंट्स भूलना शुरू हो गए। यानी कि जितनी जल्दी रिकॉल का प्रोसेस शुरू हो जाए उतना ही बेहतर याद होगा। मगर एक और स्टडी के मुताबिक रिट्रीवल में जितना डिले होगा और बीच में थोड़ा सा याद हुआ भूल भी जाए तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए। तो इन शॉर्ट, आप रिकॉल का प्रोसेस जल्द ही शुरू कर दिया करें, मगर बीच में डिले भी ज़रूर ऐड करें। जैसे एक दिन रिकॉल किया और फिर 3 दिन की ब्रेक के बाद फिर दोबारा रिकॉल शुरू किया, ये स्पेस्ड आउट सेशन ज़रूरी है। नंबर 3, एक्सप्लोरिंग नुएंसेस। एक कॉलेज एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स को स्टडी करने के लिए साइंटिफिक पैसेजेस दिए गए। इन स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक वो जिन्होंने स्टडी के बाद एक रिकॉल टेस्ट लिया और दूसरे वो जिन्होंने स्टडी के बाद बस रीड किया। 2 दिन के बाद इनका फाइनल टेस्ट लिया गया और पहला ग्रुप जिसने रिकॉल टेस्ट लिया था वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर गया, 68% कंपेयर टू 54%। अब सिर्फ टेस्टिंग भी काफ़ी नहीं है, इस टेस्ट के बाद फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है और इसमें भी डिलेड फीडबैक होना बेहतर है। स्टूडेंट्स जो कि सेल्फ टेस्टिंग करते हैं वो ज़्यादा एडवांटेज में रहते हैं कंपेयर टू वो जो सिर्फ रीड करते हैं। हमें रिट्रीव और टेस्टिंग का तो पता चल गया, मगर ये भी ध्यान रहे कि जितनी रिट्रीवल प्रैक्टिस में कॉग्निटिव एफर्ट ज़्यादा लगेगी उतना ही ज़्यादा देर तक याद भी रहेगा। सीखना तभी फ़ायदेमंद होता है जब वो मुश्किल हो। आसानी से सीखना जो आज याद हो और कल भूल जाए बेकार होता है। जब आप किसी काम की प्रैक्टिस को वक्त के फासले के साथ करते हैं और सेशंस के दरमियान थोड़ा सा रस्टी फील करने लगते हैं, या जब आप 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस को मिक्स करते हैं तो रिट्रीवल मुश्किल होती है। लेकिन ये मेहनत लंबे अरसे तक याद रहने वाली लर्निंग और मज़ीद मुख्तलिफ सिचुएशंस में इसका बेहतरीन इस्तेमाल करने की सलाहियत पैदा करती है। हम अक्सर इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि कब हम वाकई अच्छी तरह सीख रहे हैं। मुश्किल और स्लोली सीखना प्रोडक्टिव नहीं लगता, इसलिए हम ऐसे तरीकों की तरफ जाते हैं जो आसानी से फ़ायदा देते हैं, लेकिन ये फ़ायदा टेम्परेरी होता है। किसी मसले को हल करने की कोशिश करना इससे पहले कि आपको उसका सोल्यूशन सिखाया जाए बेहतरीन लर्निंग का सबब बनता है, चाहे आपसे गलतियां भी हो जाएं। रिसर्चर्स ने कहा है कि डिजायरेबल डिफिकल्टीज लर्निंग को इन्हांस कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर फ्लैश कार्ड से अपने आप को टेस्ट करना टेक्स्ट बुक पढ़ने से ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म लर्निंग के लिए बेहतर होता है। इन स्टडी टिप्स का इस्तेमाल करके आप अपने क्लासेस के मटेरियल से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने एकेडमिक करियर और उसके बाद भी सक्सेस के लिए तैयार हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ होगा और आप नेक्स्ट टाइम जब कुछ लर्न करेंगे तो इन टिप्स को जहन में रखते हुए करेंगे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।